وہ رکا تو ٹینا نے کہا، مائیکل ایسا نہیں ہوگا، شاید تم درست کہہ رہی ہو، شاید آج کل بڑا خاندان بنانا کوئی اتنا دانشمندانہ قدم نہیں ہے، معاشرت کا برا حال ہے اور دنیا میں بھی تلاطم برپا ہے، لیکن 2 بچوں کی دیکھ بھال تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قسمت ہمارا ساتھ دے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی مل جائے۔ یقیناً ہم 1 آدھ سال انتظار کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میجک شو جیسے شو کے افتتاح کے بعد بھی اس پر بہت سا کام کرنے کو ہوگا۔ جب تک یہ پوری طرح سے روانی میں نہیں آ جاتا تب تک ہم انتظار کریں گے، اس کے بعد تمہیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تب ہم بند کرو یہ سب مائیکل۔ مائیکل کو یوں جھٹکا لگا جیسے اسے تھپڑ مار دیا گیا ہو۔ مجھے ان دنوں کوئی بے اطمینانی نہیں ہے، ٹینا نے کہا، مجھے گھریلو زندگی کی کوئی طلب نہیں رہی۔ میرے بارے میں تمہاری فہم کا عالم آج بھی وہی ہے جو ہماری طلاق کے روز تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی حیرت دھیرے دھیرے درشتی میں تبدیل ہو گئی۔ ٹینا نے کہا، میں نے گھر میں کسی گھس آنے کی کہانی نہیں تراشی تھی تاکہ تمہیں ایک مضبوط اور قابل بھروسہ مرد بن کر مجھ جیسی کمزور ڈری سہمی عورت کے تحفظ کا موقع مل سکے۔ گھر میں واقعی کوئی گھسا تھا۔ میں تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کیونکہ میرا خیال تھا، مجھے یقین تھا۔ خیر اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مڑ کر ہوٹل کے عقبی دروازے کی طرف بڑھنے لگی جس سے نکل کر چند منٹ پہلے وہ یہاں پہنچے تھے۔ ٹھہرو، مائیکل نے کہا۔ ٹھہرو ٹینا۔ وہ رک کر حقارت اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کا جائزہ لینے لگی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ مجھے افسوس ہے، ساری غلطی میری ہے ٹینا، میں نے ساری بات بگاڑ دی۔ خدایا میں کسی احمق کی طرح ہذیانی بکتا چلا جا رہا تھا، ہے نا؟ میں نے تمہیں اپنے انداز میں بات بڑھانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، لیکن مجھے تمہیں خود یہ بات کہنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ میں غلطی پر تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا ٹینا، اور کچھ نہیں۔ مجھے خاموش رہ کر تمہیں خود اس بات پر آنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ اس کی خوشنودی طلب لڑکوں جیسی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ مجھ سے ناراض مت ہو، ہم دونوں کو ایک ہی چیز کی طلب ہے، گھریلو زندگی، اچھی گھریلو زندگی۔ ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹینا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے گھریلو زندگی چاہیے، ایک اطمینان بخش گھریلو زندگی۔ تمہاری یہ بات درست ہے مگر باقی ساری باتیں غلط ہیں۔ میں پروڈیوسر صرف اس لیے نہیں بننا چاہتی کہ اپنے شوق پورے کر سکوں۔ شوق کیسی احمقانہ بات ہے، محض شوق میں میجک شو جیسا شو کوئی نہیں بنا سکتا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسی بات کہی۔ یہ محض میرا شوق نہیں تھا، یہ جذباتی اور جسمانی طور پر نڈھال کر دینے والا ایک تجربہ تھا، بہت کٹھن تھا، اور پھر بھی میں نے ایک ایک لمحے سے لطف اٹھایا۔ پروردگار نے چاہا تو میں دوبارہ ایسا کروں گی، اور اس کے بعد پھر، اور اس کے بعد پھر۔ میں ایسے شو بناؤں گی جس کے سامنے یہ شو بھی پھیکا پڑ جائے گا۔ کسی روز میں ایک بار پھر ماں بھی بننا چاہوں گی، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی پروڈیوسر۔ میرے پاس اتنی ذہانت اور اتنی صلاحیت ہے کہ ایک سے زیادہ روپ نبھا سکوں، اور میں تمہارا کھلونا اور تمہارے گھر کے ملازمہ ہونے کے علاوہ بھی یقیناً بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ ٹھہرو ذرا، مائیکل نے طیش میں آتے ہوئے کہا، بس 1 منٹ ٹھہرو، تم ایسا۔ ٹینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ سالوں سے اس کے اندر تلخی اور دکھ بھرا ہوا تھا۔ پہلے اس نے کبھی اس کا اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈینی یہ سب دیکھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈینی اپنے ہی باپ کے خلاف ہو جائے۔ ڈینی کی موت کے بعد اس نے ان احساسات کو اس طرح دبا لیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مائیکل کو بھی ڈینی کی موت کا بہت دکھ ہے، اور وہ اس کی تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب اس نے اس تیزاب کا کچھ حصہ اگل دیا جو اتنے عرصے سے اس کے اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا تھا۔ تمہارا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ میں گڑگڑاتی ہوئی تمہارے پاس لوٹ آؤں گی۔ آخر میں ایسا کیوں کرتی؟ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کیا ہے جو مجھے کہیں اور سے نہیں مل سکتا؟ تم ویسے بھی کبھی دینے والوں میں شامل نہیں رہے مائیکل۔ تم نے صرف اسی وقت مجھے دیتے، بلکہ کچھ دیتے جب تمہیں بدلنے میں دگنا
یعنی بدلے میں دگنا ملنے کا یقین ہوتا۔ بنیادی طور پر تم لینے والے ہو، اور اس سے پہلے کہ تم مجھے گھر سے محبت والی کچھ اور میٹھی میٹھی باتیں سناؤ، یہ یاد کر لو کہ ہمارے گھر کو توڑنے کا کام میں نے نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک بستر سے دوسرے بستر پر کودنے کا کام نہیں کیا تھا۔ سنو تو، تم نے ہر راہ چلتی عورت کے ساتھ تعلقات بنائے اور پھر ہر بار مجھے جتاتے بھی رہے تاکہ مجھے تکلیف دے سکو۔ راتوں کو گھر تم نہیں آتے تھے، ویکینڈ پر اپنی محبوباؤں کو لے کر تم غائب ہو جاتے تھے، اور تمہاری ان حرکتوں نے میرا دل توڑ دیا مائیکل، میرا دل توڑ دیا، اور تم یہی چاہتے تھے، اس لیے تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن تم نے کبھی رک کر یہ سوچا کہ تمہاری عدم موجودگی سے ڈینی پر کیا اثر پڑتا تھا؟ اگر تمہیں گھر سے اتنا ہی پیار تھا تو تم نے وہ سارے ویکینڈ اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں گزارے؟ مائیکل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک جانی پہچانی کمینگی لوٹ آئی تھی۔ تو میں دینے والا نہیں ہوں، یہی بات ہے نا؟ تو پھر وہ گھر کس نے دیا جس میں تم رہ رہی ہو؟ بولو، جب ہماری علیحدگی ہوئی تو وہ گھر چھوڑ کر اپارٹمنٹ میں کون منتقل ہوا، اور گھر کس کے حصے میں آیا؟ وہ بات کا رخ بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بات سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے کہا، بچوں جیسی باتیں مت کرو مائیکل، تمہیں پتہ ہے کہ اس گھر کی بنیادی قیمت میں نے ادا کی تھی۔ تم اپنی کمائی ہمیشہ تیز رفتار گاڑیوں اور اچھے کپڑوں پر خرچ کرتے تھے۔ گھر کی ہر قسط میں نے ادا کی، تم یہ بات جانتے ہو، اور میں نے کبھی تم سے نان و نفقہ نہیں مانگا۔ ویسے بھی یہ نکتے کی بات ہے ہی نہیں، ہم گھریلو زندگی کے بارے میں، ڈینی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب تم میری بات سنو۔ نہیں، اب سننے کی باری تمہاری ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بالآخر اب سننے کی باری تمہاری ہے۔ اگر تم میرے نزدیک نہیں رہنا چاہتے تو ویکینڈ پر ڈینی کو لے کر کہیں اور جا سکتے تھے۔ تم اس کے ساتھ کیمپنگ کے لیے جا سکتے تھے، تم 1-2 دن کے لیے اسے ڈزنی لینڈ لے جا سکتے تھے، یا ماہی گیری کے لیے دریائے کولر اڈوں پر لے جا سکتے تھے، مگر مجھے تکلیف دینے کے لیے اور خود پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کتنے بڑے مرد ہوں، ان سب عورتوں میں مگن رہے۔ وہی وقت تم اپنے بیٹے کے ساتھ گزار سکتے تھے، وہ تمہیں یاد کرتا تھا، تم وہ قیمتی وقت اس کے ساتھ صرف کر سکتے تھے، لیکن تم ایسا چاہتے ہی نہیں تھے، اور بعد میں پتہ چلا ڈینی کے پاس زیادہ وقت رہ ہی نہیں گیا تھا۔ مائیکل کا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور جسم لرز رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے دھندلا گئی تھیں۔ تم وہی لانتی کتیا ہو جو کہ ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ ٹینا کے ہونٹوں سے گہری سانس خارج ہوئی، وہ ڈھلک سی گئی، وہ تھک چکی تھی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ خود بھی ہلکان ہو گئی تھی، جیسے کوئی شیطانی قوت اس کے اندر سے نکل گئی ہو۔ تم وہی مرد مار کتیا ہو، مائیکل نے کہا۔ میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتی مائیکل، مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ڈینی کے بارے میں نے جو کہا اس سے تمہیں تکلیف پہنچی، اگرچہ اوپر والا جانتا ہے کہ تم ایسی باتیں سننے کے مستحق تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ عجیب بات ہے کہ اب مجھے تم سے نفرت بھی نہیں رہی، تمہارے لیے میرے دل میں کوئی احساس باقی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ پلٹ گئی، وہ دھوپ میں کھڑا رہا، آئس کریم پگھل پگھل کر اس کے ہاتھ پر گر رہی تھی۔ اپنی کار میں بیٹھ کر ٹینا نے گولڈ پیرامڈ کا رخ کیا، جہاں اس کے پاس ایک دفتر تھا اور جہاں کئی کام اس کے منتظر تھے، لیکن تھوڑی ہی دور جانے کے بعد اسے گاڑی روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ گرم گرم آنسو نے اس کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی ایک طرف لگائی اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پہلے وہ اپنے رونے کی وجہ سمجھ نہ پائی، اس نے اسے جھنجھوڑ دینے والے غم کو خود پر چھا جانے کی اجازت دے دی اور کوئی حرف اعتراض نہ اٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ ڈینی کے لیے رو رہی تھی۔ بیچارہ پیارا ڈینی، اس کی زندگی تو ابھی ٹھیک طرح سے شروع بھی نہ ہوئی تھی، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنے لیے بھی رو رہی تھی اور مائیکل کے لیے بھی۔ وہ ان سب چیزوں کے لیے رو رہی تھی جو ہو سکتی تھی، اور ان کے لیے جن کے ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہا تھا۔
چند منٹ بعد وہ خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو خشک کر لیے۔ اسے ایسی گہری اداسی سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ پہلے ہی اس کے غم کچھ کم نہیں تھے، مزید غموں کی ضرورت کسے تھی؟ مثبت سوچو، اس نے باواضح بلند کہا۔ ماضی شاید اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن مستقبل بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ عقب نما آئینے میں اس نے اپنے چہرے کا جائزہ لیا تاکہ دیکھ سکے کہ آنسوؤں نے کیا قیامت ڈھائی ہے۔ حالات اس کی توقع سے بہتر تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ایسی بھی نہیں کہ بچے دیکھ کر ڈر جاتے۔ اس نے پرس کھول کر اپنا میک اپ کا سامان نکالا اور آنسوؤں کی لکیروں کو حتی الوسیع بہتر انداز میں چھپا دیا۔ اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ گولڈن پیرامڈ کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ایک اشارے پر کھڑی سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ عقدہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس سے پورا یقین تھا کہ گھر میں ہونے والی اٹھا پٹھک میں مائیکل کا ہاتھ نہیں ہے، مگر پھر یہ کام کس کا تھا؟ اور کسی کے پاس چابی نہیں تھی۔ کوئی ماہر چور ہی کوئی سراغ چھوڑے بغیر اندر داخل ہو سکتا تھا، اور کوئی ماہر چور کچھ چوری کیے بغیر کیوں جائے گا؟ ڈینی کے چاک بورڈ پر لکھنے اور اس کی چیزوں کا ستیہ ناش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اسے مائیکل پر یہ حرکت کرنے کا شبہ ہوا تھا تو وہ پریشان اور ذہنی دباؤ کی شکار ہو گئی تھی، لیکن خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ تاہم اگر کوئی اجنبی چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت پر اور بھی زیادہ دکھ کا شکار ہو تو یہ بات واقعی پریشان کن تھی، اس لیے کہ اس کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی اجنبی ایسا ہی ہوگا۔ مائیکل واحد انسان تھا جس نے اسے ڈینی کی موت پر معتبر الزام ٹھہرایا تھا۔ کسی اور رشتہ دار یا شناسہ نے ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس کی ذمہ دار ہے، لیکن چاک بورڈ پر لکھا وہ لفظ اور بیڈ روم میں مچنے والی تباہی کسی ایسے شخص کا کام لگتی تھی جو اسے ڈینی کی موت پر قابل مؤاخذہ الزام ٹھہرانا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا شخص تھا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ کوئی اجنبی ڈینی کی موت کے بارے میں ایسے شدید محسوسات کیوں رکھے گا؟ ٹریفک سگنل بدل گیا۔ اس کے عقب میں ہارن کی صدا بلند ہوئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے بھی اس پر یہی گھبرا دینے والا احساس غالب رہا کہ کوئی اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، کوئی ایسا شخص جو اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ بظاہر یہی نظر آ رہا تھا، کوئی اس کے پیچھے نہیں آ رہا۔ گولڈن پیرامڈ ہوٹل کی تیسری منزل پر دفاتر واقع تھے۔ یہاں ویگاس کے گلیمر کی کوئی جھلک نظر نہ آتی تھی۔ یہاں صرف کام ہوتا تھا۔ ٹینا کا آفس خاصا بڑا اور آراستہ پہ راستہ تھا۔ آفس کی کھڑکیاں لاس ویگاس کی مشہور و معروف بلیو راڈ پر کھلتی تھیں، جہاں رات کے وقت رنگ و نور کا سیلاب آیا رہتا تھا، لیکن دن کے وقت صحرا کے سورج کی بے رحم دھوپ ہر چیز کو پگھلاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کھڑکی سے باہر کا دل فریب منظر ٹینا کے کسی کام کا نہ تھا۔ رات کے وقت وہ اکثر دفتر میں نہیں ہوتی تھی اور دن میں دھوپ سے بچنے کے لیے کھڑکیوں پر دبیس پردے پڑے رہتے تھے۔ آج بھی پردے حسب معمول بند تھے۔ کمرے میں پرچھائیاں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ ایک نرم سی روشنی کے سائبان تلے اپنی میز پر بیٹھی تھی۔ ٹینا میجک پر ہونے والے اخراجات کے چند آخری بل دیکھ رہی تھی کہ اس کی سیکرٹری اینجلا اندر داخل ہوئی۔ میرے جانے سے پہلے کوئی کام تو نہیں؟ ٹینا نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی تو صرف 3:45 بجے ہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن آج ہماری چھٹی 4 بجے ہو رہی ہے۔ نئے سال کی پہلی رات ہے نا؟ ارے ہاں، ٹینا نے کہا، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر چاہو تو میں رک سکتی ہوں۔ نہیں نہیں، ٹینا نے کہا، تم بھی دوسروں کے ساتھ 4 بجے گھر چلی جانا۔ تو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے ٹینا نے کہا، ہاں ایک کام ہے۔ ہمارے بہت سے باقاعدہ سیاہ اور اونچے کھلاڑی میجک کے VIP افتتاح میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ کمپیوٹر سے ان کے ناموں کی ایک فہرست نکلوا دو، اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کی شادیوں کی تاریخیں بھی۔
ابھی ہو جاتا ہے۔ اینجلینا نے کہا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ پورے سال کے دوران میں شادی شدہ افراد کو خصوصی دعوت نامے بھجواؤں گی کہ وہ اپنی شادی کی سالگرہ یہاں گزاریں، جس کے 3 دن کے اخراجات ہم اٹھائیں گے۔ ہم اس کی تشہیر اس انداز میں کریں گے، اپنی شادی کی سالگرہ کی جادوئی رات میجک کی دنیا اور میجک کی جادوئی دنیا میں گزاریں۔ ہم اسے بھرپور رومانٹک بنائیں گے۔ شو میں انہیں شیمپین پیش کی جائے گی، ہمارے لیے تشہیر کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے جیسے اپنے اگلے الفاظ کو فریم کر رہی ہو۔ گولڈ پیرامڈ، محبت کرنے والوں کی ایک جادوئی دنیا یا ایک جادوئی جگہ۔ ہوٹل انتظامیہ کو خوش ہونا چاہیے، اینجلا نے کہا۔ ہمیں میڈیا میں بہت سی مثبت کوریج مل جائے گی۔ کیسینو والے بھی اسے پسند کریں گے کیونکہ ہمارے بہت سے اونچے کھلاڑی غالباً اس سال ایک چکر اضافی لگائیں گے۔ عمومی کھلاڑی جن دوروں کی منصوبہ بندی پہلے سے کر چکے ہیں انہیں کینسل نہیں کریں گے بلکہ اپنی شادی کی سالگرہ کے لیے ایک اضافی چکر لگا لیں گے، اور میں بھی خوش رہوں گی کیونکہ اس سے شو کو اور بھی زیادہ شہرت حاصل ہوگی۔ بہت اچھی تجویز ہے، اینجلا نے کہا۔ میں فہرست لاتی ہوں۔ ٹینا پھر سے بلوں کا جائزہ لینے لگی۔ 4:05 پر اینجلا 30 صفحات کا ایک پلندہ لیے واپس آئی۔ شکریہ، ٹینا نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا تم کانپ رہی ہو؟ ہاں، اینجلا نے سمٹتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے ایئر کنڈیشننگ کا کوئی مسئلہ ہے۔ پچھلے چند منٹ سے میرا دفتر بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہاں کا موسم تو ٹھیک ہے، ٹینا نے کہا۔ شاید میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے، شاید بخار وغیرہ ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ میں نے آج رات کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ پارٹی ہے؟ ہاں، رینچو سرکل میں بہت بڑی پارٹی ہے، ملیئرز رو پر۔ میرے بوائے فرینڈ کا باس وہاں رہتا ہے۔ خیر، نیا سال مبارک ہو ٹینا۔ تمہیں بھی نیا سال مبارک ہو۔ پیر کو ملاقات ہوگی۔ اوہ ہاں، درست بات۔ 4 دن کا ویکینڈ ہے۔ بس خیال رکھنا کہ پینے پلانے کا چکر کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔ اینجلا مسکرائی۔ کم از کم ایک بار تو ہوگا۔ ٹینا نے بل کا جائزہ مکمل کر کے اس پر ادائیگی کے لیے دستخط کر دیے۔ 30 فلور پر وہ اکیلی تھی۔ اس کی میز پر روشنی کا چھتا تھا مگر چاروں طرف پرچھائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے مزید 1 گھنٹہ یعنی 5 بجے تک کام کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر چلی جاتی اور ایلڈ اسٹرائکر سے ملاقات کی تیاریاں شروع کر دیتی۔ اس کا خیال آتے ہی ٹینا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر اس نے کاغذات کا وہ دستہ اٹھایا جو اینجلا دے کر گئی تھی اور اس کام کو جلد سے جلد نپٹا لینا چاہتی تھی۔ ہوٹل کے پاس اپنے پسندیدہ کسٹمرز کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ موجود تھا۔ وہ چاہتی تو یہ بھی پتہ چلا سکتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک فرد نے سال بھر میں یہاں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ وہ یہ بھی پتہ چلا سکتی تھی کہ کسے کس برانڈ کی شراب پسند ہے، کس کی بیوی کا پسندیدہ پھول اور پرفیوم کون سا ہے، ان کی گاڑی کون سی ہے، ان کے بچوں کے نام اور عمریں کیا ہیں۔ وہ کسی عارضے کے شکار تو نہیں، ان کے پسندیدہ کھانے کون سے ہیں، پسندیدہ رنگ کون سے ہیں، کسی موسیقی کو پسند کرتے ہیں اور کیسی موسیقی کو پسند کرتے ہیں، سیاسی طور پر کس طرف رجحان رکھتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ 20 دیگر اہم اور غیر اہم حقائق ہوٹل کے کمپیوٹر میں محفوظ تھے۔ یہ وہ کسٹمر تھے جن کا ہوٹل خصوصی خیال رکھتا تھا اور ان کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات حاصل کی جاتی ان کا خیال رکھنے میں اتنی ہی آسانی ہوتی۔ اگرچہ اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کا مرکزی مقصد کسٹمر کو خوش رکھنا ہوتا تھا، لیکن ٹینا یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ گولڈ پیرامڈ نے ان کے حوالے سے موٹی موٹی فائلیں بنا رکھی ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوں گے۔ اس نے ان وی آئی پی کسٹمرز کی فہرست کا جائزہ لیا جو میجک کے افتتاحی شو میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ سرخ پینسل کی مدد سے وہ ان ناموں کے گرد دائرہ لگانے لگی جن کے ساتھ شادی کی سالگرہوں کی تاریخیں درج تھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس تشہیری مہم کے اخراجات کتنے ہوں گے۔
ابھی اس نے 22 نام ہی گنے تھے کہ ایک ناقابل یقین پیغام اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یہ پیغام کمپیوٹر نے اس فہرست میں شامل کیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل جکڑ لیا ہو، اس کا سانس رک گیا۔ اس کی نگاہیں ان الفاظ پر منجمد ہو کر رہ گئیں اور اس کے اندر گہرے سیاہ خوف کا چشمہ سا ابل پڑا۔ 2 اونچے کھلاڑیوں کے ناموں کے درمیان پاکستانی سطریں ایسی تھیں جن کا اس کے مطلوبہ معلومات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ موٹے موٹے حروف میں وہاں صرف اتنا ہی لکھا تھا: زندہ، 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 زندہ اور زندہ۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پہلے گھر پر ڈینی کے بیڈ روم میں، اب یہاں۔ آخر کون ایسا کر رہا تھا؟ اینجلا؟ نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اینجلا بہت پیارے مزاج کی لڑکی تھی، وہ ایسی گھناؤنی حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ پرنٹ میں یہ خلل اس کی نگاہ میں نہیں آیا تھا کیونکہ اسے پوری فہرست پر نگاہ ڈالنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تو بالکل ہی ناممکن تھا کہ اینجلا اس کے گھر میں گھس جاتی۔ اینجلا کوئی ماہر چور تو نہیں تھی۔ ٹینا نے جلدی جلدی صفحات پلٹے کہ کہیں ایسی حرکت آگے بھی تو نہیں دہرائی گئی۔ مزید 26 ناموں کے بعد یہ الفاظ نمودار ہوئے: ڈینی زندہ ہے، ڈینی زندہ ہے، مدد کرو، مدد کرو، میری مدد کرو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل خون کے بجائے کوئی ٹھنڈا سیال پمپ کر رہا ہو اور خونکی کی لہریں یہاں سے پھوٹ پھوٹ کے پورے بدن میں دوڑ رہی ہوں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل اکیلی ہے۔ غالباً پورے 3 فلور پر اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ اسے اپنے خواب میں آنے والا آدمی یاد آیا، وہ سیاہ پوش جس کے چہرے سے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اسے یوں لگا جیسے اس کے کمرے میں پھیلی پرچھائیاں پہلے سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ تاریک ہو گئی ہیں۔ مزید 40 ناموں کے بعد اگلے 5 سے 6 ناموں کو گزارنے کے بعد اور بالکل آخری پیغام نے اسے ایک اور دھچکا دیا: میں خوف زدہ ہوں، میں خوف زدہ ہوں، مجھے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، پلیز پلیز، مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو، میری مدد کرو۔ یہ آخری پیغام تھا۔ بقیہ فہرست میں وہی کچھ تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ٹینا نے کاغذ فرش پر پھینکا اور اٹھ کر بیرونی آفس میں آ گئی۔ اینجلا جاتے ہوئے بتیاں بجھا گئی تھی، ٹینا نے انہیں روشن کر دیا۔ وہ اینجلا کی کرسی پر جا بیٹھی اور کمپیوٹر آن کر دیا، اسکرین روشن ہو گئی۔ میز کی مقفل رہنے والی دراز میں ایک نوٹ بک تھی جس میں کمپیوٹر میں محفوظ حساس معلومات تک رسائی کے لیے درکار پاس ورڈ درج تھے۔ ٹینا نے مطلوبہ پاس ورڈ ٹائپ کر کے ان مہمانوں کی فہرست کھول لی جس کا پرنٹ آؤٹ وہ تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں نم آلود ہو رہی تھیں، اس نے انہیں اپنی پتلیوں پر پونچھ لیا۔ آئی ریپیٹ، اس کی انگلیاں نم آلود ہو رہی تھیں، اس نے اپنی پتلون پر انہیں پونچھ لیا۔ ناموں کی فہرست اس کے سامنے کھل چکی تھی۔ وہ سکرول کرتی ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی۔ کمپیوٹر کے ساتھ منسلک لیزر پرنٹر خود کار طریقے سے آن ہو کر پرنٹ نکالنے لگا۔ ٹینا ہر نکلنے والے پرنٹ کو پرنٹ ٹرے سے اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس بار فہرست میں ناموں کے سوا کچھ نہ تھا، کوئی پیغام نہ تھا، کوئی پکار نہ تھی۔ ٹینا نے سوچا کہ شاید پرنٹر کی پروگرامنگ اس انداز میں کی گئی تھی کہ ایک دفعہ کے بعد وہ دوبارہ فہرست میں کوئی پیغام شامل نہ کرے۔ اس نے پرنٹ کینسل کر دیا، پرنٹر رک گیا۔ صرف 2 گھنٹے پہلے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس کے ساتھ یہ بے رحمانہ کھیل کھیلنے والا فرد کوئی اجنبی ہے، لیکن کوئی اجنبی اتنی آسانی سے اس کے گھر اور ہوٹل کے کمپیوٹر تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ ضرور وہ شخص اس کے جاننے والوں میں تھا، لیکن کون اور کیوں؟ کوئی اجنبی اس سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ خوف کا ناگ اس کے اندر کلبلانے لگا، پھنکارنے لگا، اس کے جسم پر پھڑیاں دوڑنے لگیں یا پھڑیریاں دوڑنے لگیں۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی کپکپاہٹ کی وجہ صرف خوف نہیں ہے، کمرہ معمول سے کہیں زیادہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اینجلا بھی ٹھنڈک کے بارے میں شکایت کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے بعد کچھ زیادہ اہم معلوم نہیں ہوئی تھی،
لیکن جب ٹینا کمرے میں آئی تھی تو کمرے کا ماحول نارمل تھا، اب یہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اتنے مختصر وقت میں درجہ حرارت اتنا نیچے کیسے گر سکتا ہے؟ اس نے کان لگا کر ایئر کنڈیشنر کی آواز سننے کی کوشش کی، مگر خاموشی تھی۔ اس کے باوجود کمرہ پہلے سے کہیں زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ کمپیوٹر پھر سے متحرک ہو گیا۔ مزید ڈیٹا سامنے آنے لگا جس کے لیے ٹینا نے کوئی کمانڈ نہیں دی تھی۔ پرنٹر چلنے لگا۔ ٹینا نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں یہ الفاظ جھلملا رہے تھے، زندہ 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 زندہ، دفن نہیں زندہ، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، نکالو نکالو۔ الفاظ ایک بار پھر جھلملائے اور غائب ہو گئے۔ پرنٹر خاموش ہو گیا۔ کمرے کی ٹھنڈک میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یا یہ محض اس کی سوچ تھی؟ ایک دم اس احساس نے اسے گرفت میں لے لیا کہ وہ اکیلی نہیں، سیاہ پوش۔ حالانکہ وہ محض اس کے خواب کا ایک جز تھا اور اس کا جسمانی طور پر یہاں موجود ہونا یکسر ناممکن تھا، مگر یہ خیال اس کے ذہن پر چھانے لگا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہے۔ سیاہ پوش، شیطانی، آگ برساتی آنکھوں والا شخص، زرد دانتوں سے بھری مسکراہٹ والا شخص، اور اس کے پیچھے کھڑا ہے، اپنے سرد اور نم آلود ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہا ہے۔ اس نے تیزی سے کرسی گھمائی، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ وہ محض ایک خیالی تصویر تھی۔ وہ کیسی احمقانہ باتیں سوچ رہی تھی، مگر پھر بھی اسے یہ احساس ستاتا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ اسکرین کی طرف دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے دیکھا، اسے دیکھنا پڑا۔ الفاظ پھر وہاں دہک رہے تھے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ مفلوج دینے والے خوف کی گرفت سے بڑی کوشش کے بعد رہائی حاصل کرتے ہوئے اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ الفاظ کسی نے پروگرامنگ کر کے اس کے کمپیوٹر میں شامل کیے ہیں، یا ہوٹل کے وسیع و عریض نیٹ ورک پر موجود کسی کمپیوٹر نے اسے یہ پیغام بھیجا ہے یا بھجوایا گیا ہے۔ کوئی نامعلوم حس اسے سانس دلا رہی تھی کہ یہ حرکت کرنے والا شخص اسی عمارت میں کہیں موجود ہے، شاید تیسرے فلور پر ہی ہے۔ اس نے چشم تصور سے دیکھا کہ وہ اپنے آفس سے نکل کر راہداری میں جا رہی ہے، ایک ایک دروازہ کھول رہی ہے، خاموش خالی کمروں میں جھانک رہی ہے، یہاں تک کہ اسے ایک کمرے میں ایک کمپیوٹر ٹرمینل پر ایک آدمی بیٹھا مل جاتا ہے۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف مڑے گا اور بالآخر وہ جان جائے گی کہ وہ کون ہے، اور اس کے بعد کیا وہ اسے نقصان پہنچائے گا، اسے قتل کر دے گا؟ یہ ایک نیا خیال تھا۔ یہ امکان کہ اس شخص کا آخری ہدف محض اسے پریشان کرنا اور اذیت پہنچانا نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے۔ وہ تذبذب کے عالم میں بیٹھی رہی، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ اسے غالباً اپنے سوالوں کے جواب نہ ملتے، لیکن اس دوسرے شخص کو معلوم ہو جاتا کہ وہ یہاں موجود ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اگر واقعی وہ نزدیک ہی کہیں موجود ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ وہ اپنے آفس میں ہی ہے اور اکیلی بھی ہے۔ اس پیغام کے ماخذ کا سراغ لگانے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن جب اس نے کمانڈ ٹائپ کرنے کی کوشش کی تو کی بورڈ گویا مقفل ہو گیا۔ اس کے بٹنوں نے دبنے سے انکار کر دیا۔ پرنٹر پھر چلنے لگا۔ کمرے کا درجہ حرارت نقطہ انجمن کو چھونے لگا۔ اسکرین پر الفاظ دوڑنے لگے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں زخمی ہوں، ماں کیا آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں بری طرح سے زخمی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو پلیز پلیز پلیز، زندہ زندہ۔ الفاظ اسکرین پر جگمگائے، پھر اسکرین تاریک ہو گئی۔ ایک بار پھر اس نے کمانڈ ٹائپ کرنے کی کوشش کی، مگر کی بورڈ کے بٹن منجمد رہے۔ اب بھی اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جوں جوں کمرے کی ٹھنڈک میں اضافہ ہو رہا تھا، یہ احساس بھی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایئر کنڈیشنر کو استعمال کیے بغیر کمرے کو ٹھنڈا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ جو کوئی بھی تھا، کسی اور جگہ بیٹھ کر کمپیوٹر کو تو کنٹرول کر سکتا تھا، یہ بات قابل قبول تھی، لیکن وہ ہوا کو اتنی تیزی سے کیسے ٹھنڈا کر سکتا تھا؟
اچانک اسکرین پر پھر وہی الفاظ دوڑنے لگے جو تھوڑی دیر پہلے خود بخود غائب ہو گئے تھے۔ ٹینا کے ضبط کی انتہا ہو گئی۔ اس نے کمپیوٹر کو پاور آف کر دیا۔ مانیٹر کی اسکرین بجھ گئی۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو رہی تھی کہ کمپیوٹر خود بخود دوبارہ آن ہو گیا۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، پلیز پلیز پلیز، یہاں سے نکالو۔ ٹینا نے بھڑک کر پوچھا، قبر سے؟ مجھے یہاں سے نکالو، نکالو، نکالو۔ اسے خود کو سنبھالنا چاہیے۔ اس نے کمپیوٹر سے یوں بات کی تھی جیسے وہ خود ڈینی سے بات کر رہی ہو۔ یہ الفاظ ڈینی کے نہیں تھے، ڈینی مر چکا تھا۔ اس نے پھر کمپیوٹر کو آف کر دیا، یہ پھر آن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، وہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، شاید وہ پاگل ہو رہی تھی۔ کمپیوٹر اپنے آپ کو خود آن نہیں کر سکتا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دیوار پر لگے ساکٹ کی طرف بڑھی جہاں کمپیوٹر کا سوئچ لگا ہوا تھا۔ پرنٹر چل رہا تھا اور پیغام پر پیغام نکالتا جا رہا تھا، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، 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 نکالو۔